السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں بہنوں، ربیع الاول کے شروع میں الفرقان اکیڈمی کے زیر اہتمام جو یہ سیریز شروع کی گئی تھی، الحمدللہ آج وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اہم عناوین پر مختصر انداز میں گفتگو کی اور آج اس کی یہ 25ویں قسط اپنے اختتام اپنی منزل کو پہنچ رہی ہے اور وہ قسط آپ کے سامنے 25ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ اب تک جو باتیں کی گئی ہیں وہ حضور کی زندگی کے متعلق تھیں اور حضور کے اسوے کے متعلق تھیں کہ حضور کے اسوے کو، حضور کے نمونے کو، حضور کی زندگی کو کس طرح اختیار کرنا چاہیے، اس کی کیا عملی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آج کے لیے ہم نے یہ سوچا تھا کہ اب تک جو باتیں ہوئیں وہ ہوئیں اور بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ پابندی سے ان کو سنا، ان کے تاثرات ہمیں ویڈیوز پر کمنٹس کے ذریعے اور ذاتی طور پر فون پر ملاقاتوں کے ذریعے اور خطوط میسیجز کے ذریعے بھی موصول ہوتے رہے۔ ہم ان سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے اور ہماری رہنمائی بھی کرتے رہے۔ یہ سلسلہ اصل میں شروع ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ جس کو حضور سے مناسبت ہے، حضور سے تعلق ہے جس مہینے کا، اس مہینے کو حضور کی یادوں ہی سے وابستہ رکھا جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ یادیں چند روزہ تو نہ ہونی چاہیے بلکہ مستقبل کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم نے اسوہ حسنہ پر پچھلی گفتگو جو کی تھی وہ صرف اسوہ حسنہ پر کی تھی کہ اب وقت ہے کہ ہم حضور کی زندگی کو جب جان چکے تو اب یہ بھی جان لیں کہ اس ذات گرامی کی کیریکٹر کو، کردار کو، نمونے کو، شخصیت کو بھی اختیار کرنا شدید ضروری ہے، بلکہ وہ مغز کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے سوچا کہ بہت سارے بھائی بہن ہمارے ایسے ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں، سیرت کو جاننے کے لیے کون کون سی کتابیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ایک سرسری سا جائزہ نہیں بلکہ تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے۔ یہاں پر یہ بات سب سے پہلے میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم صرف اردو کتابوں کا تذکرہ کریں گے۔ ان میں سے بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن کا ہندی میں، انگریزی میں اور دوسری علاقائی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ ہم انہی مصنفین کا تذکرہ کریں گے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جو مصنفین ابھی باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمریں عطا فرمائے، ہم ان کی کتابوں کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ یعنی ہمیں ایک کرائیٹیریا بنانا تھا محدود کرنے کے لیے، چونکہ سیرت کا تو ایک پورا کتب خانہ ہے، بہت بڑی پھیلی ہوئی لائبریری ہے، اس میں سے کس کا تذکرہ کریں کس کا نہ کریں، یہ خود ایک بڑی پریشانی کی بات تھی۔ اور وقت ہمارا وہی 10 سے 15 منٹ کا ہے، اسی میں ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ تو میں صرف چاہتا ہوں کہ کچھ کتابیں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دوں جن سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے سامنے گویا کہ کچھ نام آ جائیں کہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کتابوں کو دیکھنا چاہیے، ان کتابوں کو خریدنا چاہیے۔ اس میں بہت ساری اہم کتابیں ہیں جو ہم نے تذکرہ جن کا نہیں کیا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کتابیں ذرا ثقیل ہو جائیں گی، مشکل ہو جائیں گی اپنے ٹاپک کے لحاظ سے بھی، اور بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو ملنے کے لحاظ سے ہیں تو بہت اہم لیکن وہ آسانی سے ملیں گی نہیں۔ تو ظاہر بات ہے ایسی کتابوں کا تذکرہ کر کے بھی فائدہ نہیں، چونکہ یہاں پر صرف پریکٹیکل انداز سے ہم لے کے چل رہے ہیں کہ ان کتابوں کا تذکرہ ہو جو آسانی سے مل بھی جائیں، آسانی سے ان کے ترجمے بھی مل جائیں، ان میں سے بہت اکثر کے ترجمے ہو بھی چکے ہیں اور ان کو سمجھنا بھی الگ الگ سطح کے لوگوں کے لیے آسان ہو۔ تو آئیے یہ سیرت نگاری کا جو ایک سفر ہے اس کے چند جھلکیں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو ایک طرح کی وہ کتابیں وہ ہیں جو ابھی ابتدائی درجے کی ہیں، چھوٹے درجے کی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں علامہ سید سلیمان ندوی کی کتاب رحمت عالیہ، چھوٹی سی کتاب ہے، 100-150 صفحے کی کتاب ہے، بہت آسان زبان میں لکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے
ہمارے حضور کے نام سے 2 کتابیں اہم ہیں. ان میں سے ایک کتاب امت اللہ تسنیم صاحبہ کی ہے، جو کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہیں. ان کی کتاب ہمارے حضور بہت آسان زبان میں ہے. اسی طرح سے ہمارے حضور ہی کے نام سے ایک کتاب عرفان خلیلی صاحب کی بھی ہے، جو بہت اچھے لکھنے والے تھے بچوں کے لیے خاص طور پر. ان کی کتاب بھی ہمارے حضور کے نام سے ہے. بچوں ہی کے لیے مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نے ایک کتاب خاتم الانبیاء کے نام سے لکھی تھی. وہ بھی چھوٹی سی کتاب ہے، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا جو عمر ہماری بڑھے، جو تھوڑے کم عمر سے ذرا اوپر درجے کے لوگ ہیں، یا جن کا تھوڑا بہت سیرت کا مطالعہ ہے اور کوئی دلچسپ انداز سے کتاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بے نظیر کتاب اور بڑی پیاری کتاب ناول کے انداز میں لکھی گئی ہے. ماہر القادری جو کہ عظیم شاعر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، عظیم ادیب بھی ہیں، ان کی کتاب در یتیم. زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے، درمیانی ضخامت کی ہے، لیکن بڑی دلچسپ کتاب، چونکہ وہ ناول کے انداز میں لکھی گئی ہے، در یتیم. اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے ان کتابوں کا جو ذرا اوسط درجے کی ہیں، جو تھوڑا سا علم سیرت کا ہو جائے، یا اس درجے کی جو ابتدائی درجے میں نے بتائے ہیں. اس طرح کی کتابیں آدمی جب پڑھ لے تو اس کے بعد جن کتابوں کو پڑھنا چاہیے، ان کتابوں میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نبی رحمت، جو عام طور پر مولانا ابو الحسن ندوی کے نام سے معروف ہیں، ان کی کتاب نبی رحمت ہے. اسی طرح سے مولانا نعیم صدیقی صاحب کی کتاب محسن انسانیت ہے. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب بہت اہم ہے، وہ بھی الرحیق المختوم کے نام سے، وہ بہت اہم کتاب ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہماری پچھلی بلکہ موجودہ دور ہی کے پچھلی صدی میں پیدا ہوئے تھے اور موجودہ زمانے میں انتقال ہوا ان کا. وہ عظیم محقق، پوری زندگی فرانس میں گزاری اور بڑے بے مثال تحقیقی کارنامے انجام دے کے اس دنیا سے گئے. سیرت ان کا خاص موضوع تھا. ان کی کتاب ایک محمد الرسول اللہ کے نام سے ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں. عہد نبوی کے میدان جنگ، وہ خاص موضوع ہو گیا. میدان جنگ پہ کسی کو پڑھنا ہو تو ڈاکٹر صاحب کی وہ کتاب پڑھ لے. عہد نبوی کے میدان جنگ، پیغمبر اسلام بھی ایک کتاب ہے، لیکن اصل کتاب جو ہے وہ ہمیں محمد الرسول اللہ پڑھنی چاہیے، جو درمیانی ذہن رکھنے والے، درمیانی علم رکھنے والے لوگوں کو دیکھنی چاہیے. ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی محمد الرسول اللہ. اسی طرح سے ہمارے لیے سامنے ایک کتاب مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی سیرت المصطفیٰ کے نام سے ہے. 3 جلدوں میں ہے، لیکن تھوڑے ضخیم ہے کتاب، اور ذرا بحثیں بھی اس کی تھوڑی ثقیل ہیں. مزیدار بھی کتاب ہے، بحثیں کچھ اچھی بھی ہیں، بڑی مزیدار بحثیں ہیں، علمی انداز کی ہیں. تو وہ لوگ جن کی ذرا علمی سطح تھوڑی بڑی ہو، ان کو دیکھنی چاہیے کتاب یہ سیرت المصطفیٰ کے نام سے، بہت اہم کتاب ہے. اسی طرح سے مولانا عبد الرؤوف دانا پوری کی کتاب اصح السیر کے نام سے مولانا عبد الرؤوف دانا پوری کی کتاب ہے. درمیانی ضخامت کی کتاب ہے، جو نبی رحمت مولانا علی صاحب کی کا تذکرہ میں نے کیا ہے، تقریباً اسی ضخامت کی کتاب ہے اصح السیر. یہ بھی اپنے آپ میں بہت اہم کتاب ہے، جو کہ مصنف بھی بہت اہم آدمی تھے. ماضی قریب میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 2 علماء، مولانا مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی صاحب، مفتی اعظم پنجاب. بے نظیر عالم تھے، بہت ہی کشادہ ذہن، بہت پاکیزہ تحریریں، بڑی صاف ستھرے تحریریں لکھا کرتے تھے. اور اسی طرح سے ایک دوسرے عالم دیوبندی سے تعلق رکھنے والے مولانا محمد اسلم قاسمی صاحب، جو حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب کے بیٹے تھے، ان کی کتاب ہے. تو مولانا مفتی فضیل ہلال عثمانی صاحب کی کتاب ہے معمار انسانیت. مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی. اور مولانا اسلم قاسمی صاحب کی کتاب ہے سیرت پاک مولانا محمد اسلم قاسمی. دونوں کتابیں تقریباً یکساں ضخامت کی ہیں اور بہت ہی صاف ستھری زبان میں، بہت پاکیزہ، بہت اچھی زبان میں، آسان بھی ہیں، درمیانی ضخامت کی ہیں، بہت اہم کتابیں. اور 2 بہت ہی معتبر اور بہت ہی بڑے علماء ہمارے، بڑے جو ماضی قریب کے بالکل حال ہی میں جن 2 بزرگوں کا انتقال ہوا، ان دونوں کی ہیں. ان دونوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمود احمد غازی
بڑے محقق، بڑے عالم تھے. ان کے محاضرات، لیکچرز کی پوری ایک سیریز ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، اس طرح سے محاضرات، فنون کے لحاظ سے محاضرات ہیں. تو محاضرات سیرت جو ہے ان کی، وہ بہت اہم کتاب ہے. محاضرات سیرت ڈاکٹر محمود احمد غازی کی. اس کتاب کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. یہ بھی عام طور پہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کو تھوڑا سا سیرت کا علم ضرور ہو. وہ لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ ابھی بالکل جو سب سے آخر کہنا چاہیے کہ انتقال ہوا ہے پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی ندوی. ان کا انتقال ہوا ابھی حال ہی میں. سیرت پر بہت ہی اہم کام، بڑی اہم کتابیں اور بڑی بے نظیر موضوعات نکال کے لائے ڈاکٹر یاسین مظہر صاحب. اور ایسے موضوعات جن کو نہیں چھوا گیا تھا، وہ بھی لیکن موضوعات کے لحاظ سے الگ الگ ہیں. مثال کے طور پر ان کا ایک بڑا کارنامہ تمدن نبوی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمدن کیا تھا، یعنی کہ برتن گھر کے کیسے تھے، زیورات کیسے تھے، ہتھیار کیسے تھے، بچھونے کیسے تھے، فرش، ان تمام کی بہت ہی مزیدار کتاب تمدن نبوی، اور بڑی محقق کتاب ہے تمدن نبوی، اور اچھی خاصی ضخیم ہے پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی کی. انہی کی کتاب ہے جو خالص سیرت پر ذرا عبور رکھتے ہیں، اچھا عبور، خاص طور پہ علماء ان کے لیے مصادر سیرت کے نام، تقریباً 1,500-2,000 صفحات پر مشتمل ہے کتاب مصادر سیرت کے نام سے. اور اس طرح کی کتابیں اور بھی کئی یاسین صاحب کی ہیں. حضور کے دادا حضرت عبد المطلب پہ، حضور کی رضائی مائیں اور حضور کی والدہ، تو بہت سارے موضوعات اس طرح کی. تو اصل اگر مصنف کا نام یاد رکھ لیں تو ان کے متعلق جو کتابیں ملیں گی ان سب کو دیکھ لینا چاہیے. پروفیسر ڈاکٹر محمد یاسین مظہر صدیقی ندوی. ایک بہت ہی اہم کتاب جو ہمارے اسلامی ذخیرے میں بے مثال، بے نظیر ہے، بے مثال کتاب ہے، وہ ہے علامہ شبلی نعمانی اور ان کے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی سیرت النبی. یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، پورے دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ سیرت کے ذخیرے میں، پورے ذخیرے میں سیرت کے ایسی بے مثال کتاب نہیں ہے، ایسی بے نظیر کتاب نہیں ہے. اس میں سیرت بھی ہے، فلسفہ سیرت بھی ہے، سیرت کا پیغام بھی ہے، اور بڑے باریک گوشے بہت علمی انداز میں آ گئے ہیں. تو جب ہم ان سب کتابوں سے گزر چکے ہیں، یا ان میں سے کچھ سے گزر چکے ہیں، جو میں نے شروع میں کچھ کتابیں بتائیں ابتدائی درجے کی، ان میں سے ایک آدھ آدمی کتاب پڑھ لے. پھر جو درمیانی درجے کی زیادہ کتابیں جو میں نے بتائی ہیں درمیانی درجے کی، ان میں سے 1-2-3 کتابیں پڑھ لے، پھر سیرت النبی پر آنا چاہیے. تو پھر حقیقی لطف آئے گا، اور شبلی و سلیمان کا جو انداز ہے بے مثال، وہ پھر آپ کو ملے گا. تو علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی نے کتاب لکھی. شبلی نے لکھنی شروع کی تھی اور پھر اس کے درمیان ان کا انتقال ہو گیا. تقریباً 2 جلدیں انہوں نے مکمل کی، اور باقی جلدیں پورا انسائکلوپیڈیا ہے سیرت کا. یہ 6 جلدوں میں 7 جلدوں میں آتا ہے، اور اب 4 جلدوں میں بھی چھپنے لگا ہے، اندر اندر اس کی جلدیں ہیں. تو یہ پورا ایک انسائکلوپیڈیا ہے سیرت کا پیغام سیرت کا. اس کو ہماری لائبریریوں میں ضرور ہونا چاہیے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. تو حضرات گرامی، یہ ایک ہلکا سا خاکہ، میں نے ہلکی سی جھلک آپ کو کچھ اہم کتابوں کی دکھائی ہے ایک ترتیب کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم اپنے جس مسلک سے، جس جماعت سے، جس تنظیم سے ہمارا تعلق ہو، اس کے علماء سے مل کر ہم کچھ کتابیں اپنے علماء سے، معتبر علماء سے پوچھ سکتے ہیں. ان کی روشنی میں، ان کے مشورے کی روشنی میں ہم مطالعہ کر سکتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ مطالعہ ہونا ضرور چاہیے، مطالعہ رکنا نہ چاہیے. سیرت پر کچھ نہ کچھ پڑھنا ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن جائے. پڑھ نہیں سکتے تو سننا ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن جائے. بس اصل مقصد یہ ہے. امید ہے کہ یہ جو چند نام لیے گئے ہیں ان کو پڑھنے کی کچھ توجہ ہم لوگوں کو ہوگی. میں بھی، آپ بھی، ہم سب سیرت نبوی کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت گزارنے کا ضرور عزم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اب اس کے حبیب اور اس کائنات کے ہادی و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کے قبر اطہر پر. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ یہ جو سیریز ہماری پوری تھی ربیع الاول کی، وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سیریز پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کوئی بھی مشورہ دینا ہو، اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا ہو، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہو، کوئی اہم مشورہ ہو، کوئی رائے ہو، تو ضرور ہمیں اپنی رائے دیں.
چاہے ویڈیوز پر کمنٹ کر کے یا جو نمبر آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے اس پر میسج کر کے، کسی بھی طرح سے، لیکن آپ لوگوں کی رائے پہنچے گی تو انشاءاللہ مستقبل میں اس سلسلے کو اور پھیلانے کی اور اچھا بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے راستے پر چلائے، اپنے نبی کی محبت کی چنگاری ہمارے دلوں میں لگا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔